السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو لے کر، جو ویڈیو مولانا پیر ذوالفقار نقش بندی کی ہے، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں ہی فرض کیوں کی؟ 2 کیوں نہیں کی؟ 3 کیوں نہیں کی؟ 5 نمازیں فرض کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا اس کے اندر سبق ہے؟ وہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں۔ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر 5 نمازیں کیوں ہیں؟ 2 ہوتی، 3 ہوتی، 4 ہوتی، 5 کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کے بڑے پیارے پیارے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ ہر انسان کے پاس 5 حواس ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اسکول میں سائنس کے سبجیکٹ میں بچے پڑھتے بھی ہیں حواس خمسہ: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو چونکہ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت تھی، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے، تم حواس خمسہ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ بعض علماء نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہر انسان کی 5 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں: کھانا، پینا، لباس، مکان اور بیوی۔ یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہر بندے کی ہوتی ہیں: کھانا، پینا، لباس، مکان اور بیوی۔ تو یہ 5 ضرورتیں اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائیں۔ جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ ان 5 بنیادی ضرورتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، چاہے نیک ہو یا بد ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ ایک سکرات، دوسرا موت، تیسرا قبر، چوتھا حشر، 5واں پل صراط۔ تو 5 ایسے یعنی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے گزرنا پڑے گا ہر بندے کو۔ اب جو بندہ 5 نمازیں ادا کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے گزرنا آسان فرما دے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو کیوں فرض فرمایا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تو دن کی ابتدا میں مجھے یاد کر لیا کر، میں اس کے بدلے سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد فرماؤں گا۔ لہذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سارا دن اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ دعا مانگی تھی اور پھر اس کے روشنی ہوئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اللہ نے اس امت کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم اگر فجر کے وقت نماز پڑھو گے، میں تمہاری زندگی کے کرب اور پریشانی کو بھی دور کر دوں گا۔ پھر ظہر کی نماز فرض کیوں فرمائی؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اکثر لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، جب سورج زوال پذیر ہونا شروع ہوگا نا، تم اس وقت میری عبادت کرو تاکہ ثابت ہو جائے تم سورج اور چاند کی پرستش نہیں کرتے، تم اس اللہ کی پرستش کرتے ہو جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ بے شک۔ اور دوسرا یہ کہ ظہر کے وقت خوب گرمی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم اس وقت میں اگر میری عبادت کرو گے، اس کے بدلے میں محشر کے دن کی گرمی سے تمہیں نجات عطا فرما دوں گا۔ عصر کے وقت نماز کیوں فرض فرمائی؟
ہر انسان کے اوپر 4 فرشتے ہیں، اس کا اعمال لکھنے کے لیے متعین ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ 2 فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں، ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، پھر نائٹ شفٹ شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے فرشتے آتے ہیں اور پوری رات بندے کے ساتھ رات کو رہتے ہیں۔ اب عصر کے وقت میں چونکہ فجر کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ نے نماز فرض فرمائی، میرے بندو تم اس وقت میں عصر کی نماز پڑھو گے، تمہاری نماز پڑھنے پر زیادہ فرشتے گواہی دیں گے، میں تمہیں زیادہ اجر عطا فرما دوں گا۔ اور بعض علماء نے جواب لکھا کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت میں دنیا میں میرے سامنے سجدہ کرو گے، میں عین اسی وقت میں جنت میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پھر مغرب کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارا دن گزار دیا اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، اپنی جاب میں، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا حق توڑ دیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، سارے دن میں تم سے جتنے گناہ ہوئے تم مغرب کے وقت نماز پڑھ لو گے، میں سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو گویا مغرب کی نماز پڑھنے پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عشاء کے وقت نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہوا؟ یہ عجیب بات ہے، کسی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، پہلی امتوں پر مغرب تک کی نمازیں تو فرض تھیں۔ عشاء کی نماز امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، صرف امت محمدیہ کو ملی، اس سے پہلے نہیں ملی کسی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو عشاء کے بعد جسمانی معراج عطا کیا تھا، آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، میں ان کو روحانی معراج عطا کر دوں گا۔ تو دیکھا آپ نے کتنے اچھے انداز میں مولانا نے جو ہے نماز کے بارے میں ذکر فرمایا اور 5 نماز کی وجوہات کو بھی بتایا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، جسم ہے، پیڑ پودے ہیں، ان سب کے شکرانے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اور مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے انسان کو جو ہے 5 چیزوں سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا، قبر کے مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، پل صراط پہ سے بھی گزرنا ہوگا، اور جو ہے اعمال ناموں سے بھی اس نے گزرنا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کے انسان کو جو ہے گزرنا ہے، تو نماز ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ان تمام مراحل پہ جو ہے ان کا ساتھ دے گی۔ اور دوسرا پھر جو ہے الگ الگ مولانا جو ہے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا تو رب العالمین اس کے پورے دن کے کام جو ہے بنا دے گا، اور جو ہے ظہر کی نماز جو انسان پڑھے گا تو وہ اس چیز کی بھی دعوت دیتا ہے اور اس چیز کو بھی بتاتا ہے کہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے، کہ ایمان کے ماننے والے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس وقت جو ہے چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں مولانا نے جو بتایا ہے کہ اس وقت جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں چلے جاتے ہیں اور عصر میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو انسان اس وقت جو نماز پڑھتا ہے تو دونوں فرشتوں کے اندر جو ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کے انسان پورے دن کاروبار میں کرتا ہے، جھوٹ بھی انسان سے نکل جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہو جاتی ہیں، تو رب العالمین مغرب کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں اس کے وہ تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے تعلق سے مولانا نے فرمایا کہ عشاء کی نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ فرض کی ہے،
اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو عشاء کی نماز نہیں دی گئی، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ عشاء کے وقت کے بعد ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جسمانی معراج عطا کی ہے، اور ہم آپ کی امت کو عشاء کی نماز دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ روحانی معراج کرے گی۔ اور نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کفر اور جو ہے ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ جو ہے جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، اور ان کے آس پڑوس میں اگر ان کے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں اور پڑوسی نماز نہیں پڑھ لے تو ان کو نماز کی دعوت دیں اور نماز کے لیے ان کو کہیں، کیونکہ نماز ہر انسان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اور بچوں کے تعلق سے بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جو ہے ان کی عمر 7 یا 8 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے کہیں، اور جب 11 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کے لیے ان کو ڈانٹیں بھی۔ تو نماز تو بہت ضروری چیز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور دین کی باتیں تو دوسروں تک پہنچانا بھی جو ہے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے نماز کے تعلق سے پیغام دیا ہے، آپ کا بھی جو ہے فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔